ابھی ایک ڈیبیٹ ہوا تھا مفتی شمائل اور جاوید اختر کے بیچ میں، آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا، لیکن آپ لوگوں نے کچھ چیزیں غور نہیں کری. غور یہ نہیں کری آپ نے، کچھ ہندو ایسے تھے جو جاوید اختر کا پکس لے رہے تھے. بٹ وائی؟ جو جاوید اختر ہے وہ ناستک ہے، وہ کسی گوڈ کو نہیں مانتا بھائی، وہ کسی گوڈ کو نہیں مانتا. اور یہ الحمدللہ یہ مسلمان کا یہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ، I bear witness there is no God but Allah. الحمدللہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمان اور زمین میں جو کچھ سب اللہ تعالیٰ کا ہے الحمدللہ. دیکھیں جو مدعا اٹھا تھا does God exist، کیا گوڈ موجود ہے، تو یہ سمجھ سے باہر ہے. ہندو لوگ جاوید اختر کا پکس کیوں لگاتے؟ بھائی وہ ناستک ہے، وہ اسی بھی چیز میں مدعا اٹھا رہا ہے کہ گوڈ نہیں ہے. اب ہندو لوگ اس کا پکس کیوں لے رہے تھے؟ یا تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ راجنیتی میں پھنسے ہیں، جیسے مسلمانوں سے نفرت اس طرح سے پکس لے سکتے ہیں، یا جاہل بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر اگر اس کا پکس لے رہے تو یہ ناستک بھی ہو سکتے ہیں. یہ چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آتی، یہ چیز سمجھ نہیں آتی. خدا کے موجود ہونے کے علاوہ تم خدا کی عبادت کرتے ہو، لیکن پھر بھی جاوید اختر کا پکس لے رہا ہے. بٹ وائی؟ بھائی اس کا مطلب ہی سمجھ سے باہر ہے. آپ راجنیتی میں بہت پوری پھنسے ہوئے ہو. اس کا مطلب مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں. ایک لڑکی نے کہا کہ جی میں خدا کو مانتی ہوں اور غضب ایسا کیوں ہو رہا ہے، ظلم کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. میری بہن جب آپ خدا کو مانتی ہوں یہ تو آپ کا سوال ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اجازت دے رکھی، جو کرنا ہے کرو. یوم القیامہ، بے شک قیامت کے ان سب سے حق حساب لے جائے گا. تو میرے بھائیو اس چیز کو سمجھو، یہ ناستک ہے. ڈز گوڈ ایگزسٹ کا مطلب یہی ہے کیا خدا موجود ہے، اس پر سوال تھا. لوگوں نے بھائی مذہب کے اوپر بولنے لگے. استغفر اللہ، بھائی مذہب کا تو کوئی سوال ہی نہیں آ رہا. اور آپ سب کو پتا ہے ڈیبیٹ میں کیا ہوا، کس طرح سے کس کی بے عزتی رکھی، اللہ تعالیٰ نے کس کی عزت رکھی. تو یہ مسلمانوں کا ایمان ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے. اللہ ایک ہے، ایک ہے، ہمیشہ ایک رہے گا. یہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ.